بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، صلاۃ التسبیح کی نماز کا کیا طریقہ ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا عباس، اے میرے چچا، الا اعطی کا، کیا میں آپ کو کوئی چیز ہدیہ نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی چیز گفٹ نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی چیز تحفہ نہ دوں؟ الا افعل بک 10 خصال، کیا میں آپ کو 10 چیزیں ایسی نہ بتلا دوں؟ اذا انت فعلت ذلک غفر اللہ لک ذنبک، اگر آپ اس کا اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور گناہ کون سے؟ اولہ و آخرہ، جو آپ نے پہلے کیے اس کو بھی، جو بعد میں کریں گے اس کو بھی۔ اسی طرح حدیثہ و قدیمہ، جو آپ کے نئے گناہ ہیں اس کو بھی، جو پرانے گناہ ہیں اس کو بھی۔ خطأہ و عمدہ، جو آپ نے جان بوجھ کر کیے اس کو بھی، جو بھول کر کیے اس کو بھی۔ صغیرہ و کبیرہ، جو آپ کے چھوٹے گناہ ہیں اس کو بھی اور جو آپ کے بڑے گناہ ہیں اس کو بھی۔ سرہ و علانیتہ، جو آپ نے چھپ کر کیے اس کو بھی اور جو آپ نے کھلم کھلا کیے اس کو بھی۔ تو اس طرح کے 10 گناہ معاف کروانے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کے ساتھ آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں۔ سورت پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ آپ کہیں۔ 15 مرتبہ کہنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم 3 بار، 5 بار، 7 بار، جتنی مرتبہ آپ کی مرضی ہو پڑھ لیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر ان کلمات کو آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوں قومہ کے لیے اور قومہ میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ یہ کلمات کہیں۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھیں، سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا جاتا ہے، اس میں آپ 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرے سجدے میں آپ جائیں تو دوسرے سجدے کی تسبیحات یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، 5 بار، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ کو پڑھنا ہو پڑھ لیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ کلمات کہیں۔ ان کلمات کو کہنے کے بعد آپ کو کھڑا ہونے سے پہلے 10 مرتبہ پھر آپ کو یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کھڑا ہو جانا ہے اور دوسری رکعت میں بھی بالکل اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے جس طریقے سے آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا، یعنی سورت کے بعد 15 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، قومہ میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھک ہے اس میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ دوسرے سجدے کرنے کے بعد آپ کے 2 رکعت پورے ہو گئے تو اتحیات پڑھیں اور اتحیات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ پڑھیں۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور تیسری رکعت میں بھی وہی طریقہ اپنانا ہے جو آپ نے پہلی اور دوسری رکعت میں اپنایا ہے، یعنی سورت کے بعد 15 مرتبہ، رکوع سجدہ میں 10 مرتبہ، اور تیسری رکعت سے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے، دوسری سے تیسری سے کھڑے ہونے کے لیے آپ کو 10 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد کھڑا ہونا ہے۔ یعنی جو طریقہ آپ نے پہلی دوسری میں اپنایا وہی طریقہ آپ تیسری اور چوتھی میں بھی اپنائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عباس، اے میرے چچا، اگر تم سے ہو سکے تو کل یوم، تم ہر روز نماز پڑھا کرو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر نہیں کر سکتے تو ہفتے میں کر لیا کرو، اگر ہفتے میں بھی نہیں کر سکتے تو سال میں کر لیا کرو، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔